الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے ہر دور میں آسمانوں سے اپنی کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کی تشریح اور وضاحت کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. اللہ کے احکامات کی وضاحت انبیاء کی زبانی جب ہوئی تو پھر جن جن لوگوں کے مقدر میں ان کو تسلیم کرنا اور اس پر یقین رکھنا تھا، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امت کی طرف مبعوث کیے گئے تو اللہ نے ان کو بھی ایک خاص کتاب قرآن مجید عطا فرمایا. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے اللہ کا، تھوڑا جا بس ایسا کلام ہے اللہ رب العزت کا کہ اس کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر اور کرنٹ رکھ دیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کا یہ کلام توجہ سے سن لے یا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں اس قرآن کی سچائیاں اتار دیتا ہے. یہ اس قرآن میں اللہ نے ایک جو ہے کمال رکھا ہے، ایک وصف رکھا ہے. جب بھی کوئی توجہ سے قرآن کو سنے یا پڑھے تو اللہ کے قرآن کی سچائیاں لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. اب رمضان المبارک مکمل ہوا ہے، ریسنٹلی ابھی 2 دن گزرے ہیں. ہم نے قرآن پڑھا بھی صحیح، سنا بھی صحیح، سنایا بھی صحیح. سوچنے کی بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں بھی اس قرآن کی سچائیاں اتری ہیں یا کوئی نہیں؟ اصل بات تو یہ ہے نا. یہ دیکھیں، جمعے کا بیان کریں، سنیں، اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ حاضری لگ جائے، مطلب یہ ہے میری اصلاح ہو جائے،
رمضان کی عبادتیں کی، اس کا صرف یہ مطلب تو نہیں تھا کہ لسٹ میں نام آ جائے کہ عزیر شاہ نے بھی روزے رکھے تھے، عزیر شاہ نے تراویح پڑھائی تھی، لسٹ میں نام آ جائے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار کر دے، ہمیں کچھ پلے پڑ جائے۔ تو قرآن مجید سننے کے بعد، سنانے کے بعد، کیا ہم نے اللہ کے قرآن سے وہ فائدہ حاصل کیا جو قرآن کی وجہ سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ قرآن تو ایسی مؤثر کتاب ہے، ایسی مؤثر کتاب ہے کہ جو کافر بھی اگر اسے توجہ سے سن لے یا پڑھ لے، اللہ اس کے بھی دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان تو انسان رہ گئے، دیگر مخلوقات پر بھی اللہ کے قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ کیا ہمارے اوپر کون سا اثر ہوا؟ اگر ہوا تو الحمدللہ، نہیں ہوا تو فکر کی بات ہے، فکر کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو قرآن کی تاثیر سناتا ہوں کہ قرآن کی تاثیر کیسے ہوتی ہے، قرآن کا ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے بندوں کے دلوں پر، بندوں پر۔ آئیے جی قرآن سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ 7واں پارہ پہلے نمبر کی آیت ہے، پہلے نمبر کی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، جس وقت سنا انہوں نے کیا چیز، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول کی طرف، جو اللہ نے نازل کیا پیغمبر کی طرف، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ جو اللہ نے اپنے نبی کی طرف نازل فرمایا ہے، جب ان لوگوں نے سنا، ترا اعینہم، اے میرا پیغمبر تو ان کی آنکھوں کو دیکھا، تو نے ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، قرآن کے اثر کی وجہ سے بہنے لگ گئیں، اثر ہو رہا تھا، قرآن کے اثر کی وجہ سے بہنے لگ گئیں۔ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ جو بندہ بھی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن سنتا ہے، اگر غور سے پڑھے تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، جب دل پگھلتا ہے تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا ہماری کبھی یہ کیفیت بنی ہو کہ نماز میں ہم نے ایسا قرآن کبھی پڑھا ہو، یا سن کر ہمیں رونا آیا ہو، پڑھ کر ہمیں رونا آیا ہو، کسی وقت تلاوت کرتے ہوئے آنسو بہہ پڑے ہوں، لیکن ہمیں نہیں پتا؟ یاد رکھو یہ قرآن کے اثر سے ہم محروم ہیں۔ اللہ کے قرآن کا اثر ہے، جب کوئی بندہ بھی قرآن کو سچے دل سے پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن کو سچے دل سے جب بھی کوئی سنتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا، اللہ ہمیں بھی اسی طرح قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ عجیب مزہ ہے،
جب قرآن پڑھ پڑھ کے بندہ رو رو کے پڑھے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو تو قرآن پڑھتے ہوئے رونے کی کوشش کرو اور روو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کا انداز ضرور اختیار کرو۔ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی نبی پاک نے بتا دیا، لیکن ہمیں سپیڈ لگی ہوتی ہے، ہمیں جلدی ہوتی ہے، یار میں نے اتنے پارے دن میں پڑھنے ہیں، میں نے اتنے رکوع دن میں پڑھنے ہیں، میں نے اتنی لمبی تلاوتیں کرنی ہے۔ یاد رکھو سپیڈیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا قرآن تھوڑا پڑھو، مطلب زیادہ لمبا بے شک نہ پڑھو، لیکن جتنا بھی پڑھو مزے لے لے کر پڑھو۔ جب مزے لے لے کر قرآن کی تلاوت کرنے کی بندے کو عادت پڑ جائے گی، اللہ کے قرآن کا اثر ہے ترا اعینہم تفیض من الدمع، پھر تم ان آنکھوں کو دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوں گی، وہ رو رہے ہوں گے، بلک بلک کر رب سے مانگ رہے ہوں گے۔ قرآن کا اثر ہے۔ اور ذرا مثال سنو، ایمان تازہ کرو اور پتہ لگے تاکہ یار قرآن کا اثر کیسے بندوں پر ہوتا ہے یا دیگر مخلوقات پر ہوتا ہے۔ توجہ کریں، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ والے لوگوں کو دعوت دے دے کر جب تھک گئے، مکہ والے مانتے نہیں ہیں، مکہ والے دعوت کو قبول ہی نہیں کرتے، الٹا صحابہ کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر دل برداشتہ ہو کر مکے سے نکل کر طائف چلے گئے کہ طائف کے لوگوں کو جا کر اللہ کا قرآن سناؤں۔ جب طائف میں پہنچے ان کے سرداروں کو بتایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور لوگو میں محمد تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، اور طائف والوں میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نائب ہوں، اللہ کی توحید کا میں مبلغ اعظم ہوں، لہذا میری بات کو سنو، میری بات مانو، اتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میں محمد کی اتباع کرو۔ ان ظالموں نے، طائف والے سرداروں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی بات کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے علاقے کے اوباش اور بدماش لوفر لفنگوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے دوڑایا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دے کر محمد کی طرف اشارہ کر کے کہتے اسے پتھر مار مار کے نکال دو اس کو علاقے سے۔ ان بدبختوں نے بھی ایسا ہی کیا، پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی کو مارتے، اللہ کے نبی کے مبارک جسم پہ لگتے، اللہ کے نبی کے جسم مبارک سے خون رس پڑتا، خون بہ پڑتا، اللہ کے نبی چلے جا رہے ہیں، وہ ظالم پیچھے پتھر مارتے جا رہے ہیں، خون رس رس کر اللہ کے پاک پیغمبر کی جوتیاں تک پہنچ گیا۔ آخر کار مجبور ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر ایک باغ کے اندر گھس گئے، وہاں جا کر پناہ حاصل کی، وہاں بیٹھے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے۔ باغ کا مالک ہے عتبہ، وہ بھی کافر ہے لیکن اللہ کے نبی کا دور سے کوئی رشتہ دار جا لگتا ہے۔ اس نے کیا کیا جب دیکھا اللہ کے نبی کو کہ یار بڑی زخمی حالت میں محمد کریم علیہ السلام یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، اس نے اپنے غلام عداس کو بلا کر تازہ انگور توڑوا کر پلیٹ میں ڈش میں رکھوا کر اللہ کے نبی کی طرف بھیج دیا، یار چلا جا، وہ جو زخمی بیٹھا ہے بڑا معصوم چہرے والا ہے، بڑا دکھیا بیٹھا ہے، خون اس کا بہ رہا ہے
پناہ لے کر اور وہاں چلا جا اور اس کو جا کر یہ انگور پیش کر دے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہے جناب میرے باغ کے مالک نے اور میرے مالک نے بھیجا ہے، آپ ان انگوروں کو کھائیے، تناول فرمائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر انگور توڑنے لگے تو فرمانے لگے بسم اللہ۔ جس وقت بسم اللہ پڑھی اللہ کے پاک پیغمبر نے، آگے سے وہ عداس جو غلام تھا وہ کہنے لگا جناب آپ نے کیا جملہ پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنے خدا کا نام لیا ہے، اس کے نام سے یہ نعمت استعمال کرنے لگا ہوں۔ آگے سے غلام کہتا ہے جناب ہمارے وڈیرے، آپ کے طائف کے لوگ، مکہ کے لوگ جب بھی کوئی چیز لینے لگتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، پینے لگتے ہیں، اس وقت یہ تو کہتے ہیں بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں۔ آپ کون ہیں جو اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یار تو بتا تو کون ہے اور کہاں سے ہے؟ وہ کہتا ہے جناب میں نینوا کے علاقے سے ہوں، یہاں پر غلام عتبہ کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نینوا میں تو ہمارا بھائی ہوتا تھا۔ نینوا میں؟ اس نے کہا جناب آپ کا بھائی نینوا میں؟ نینوا کے علاقہ ہے، آپ کا بھائی نینوا میں ہوتا تھا؟ ہاں جی۔ کون سا بھائی؟ فرمانے لگے حضرت یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام؟ جی جی وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو کافی عرصہ پہلے فوت ہو گئے، ہم نے سنا ہے، ان کی قبر بھی ہے جی وہاں پر، اور وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا او غلام ہم سارے کے سارے اللہ کے نبی جتنے بھی ہوتے ہیں ہم آپس میں بھائی ہوتے ہیں، وہ میرا بھائی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا وہ آگے سے غلام کہتا ہے جناب آپ کیسے ان کے بھائی؟ فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی، میں بھی اللہ کا نبی۔ اس وقت اس نے یہ بات سنی فوراً مان گیا، ہدایت لکھی ہوئی تھی نا مقدر میں، فوراً تسلیم کر لیا۔ ادھر ہی کھڑے ہو کر اس نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کو کچھ حوصلہ آیا، وہ اتنا سفر کیا ہے، چلو ایک تو مسلمان ہو گیا، ایک تو مسلمان ہو گیا۔ خیر وہ لمبا واقعہ ہے طائف والا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں تو اپنے موضوع پر قرآن کی تاثیر جو ہے اس کو بیان کرتا ہوں، وہ سنیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ریسٹ کرنے کے بعد، آرام فرمانے کے بعد وہاں سے نکلے، واپس آ رہے ہیں مکے کی طرف، آنسو بھی بہہ رہے ہیں، جسم بھی زخمی ہے، وجود چھلنی ہوا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، اللہ سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں انما اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ صرف اتنا، اللہ میرے دکھ درد کہ ہور دے سامنے میں ذکر نہیں کردا، کہیں دے سامنے میں نہیں کریں دا، اے نوے جو تیری شکایت ہو ونجے، تیری شکایت میں محمد برداشت نہیں کردا۔ اللہ مینوں جڑیاں تکلیفاں بھی آئیاں، جتنے بھی دکھ مجھے آ رہے ہیں اللہ ان کی شکایت میں تیرے دربار میں رکھتا ہوں۔ اور بندے کا حق بھی یہی ہے، دکھ آئے
مصیبت آئے، مشکل وقت آئے، تو تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بندے کا حق بھی یہی ہے 2 نفل پڑھ کے رب کے سامنے دکھ نہ رکھے۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں، کوئی دکھ نہیں مٹا سکتا، کوئی زخم نہیں بھر سکتا، کوئی پریشانیوں کے گرداب سے نہیں نکال سکتا جب تک وہ رب نہ نکالے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اس واسطے مسلمان کا حق بھی یہی ہے، اوکھا وقت آئے نفل پڑھ کے رب سے مانگے، مولا تو مینو اس مصیبت چکا، اس چکر جو تو مینو کٹ لے مولا، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ خیر، آ رہے ہیں، راستے میں ایک وادی ہے، وادی نخلا، وہاں پہ پہنچے اللہ کے پاک پیغمبر، رات کی وہاں پر فجر کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فجر کے وقت رات کے پچھلے حصے میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر۔ او جری گل تو میں شروع چاکھیے، قرآن دا ایک اثر ہے، قرآن دی ایک تاثیر ہے، پورا رمضان اسا قرآن پڑھے ہے، کیا توارے میرے تے اثر ہوئے؟ ہن دیکھو قرآن دا اثر کی میں ہوندہ ہے، توجہ نہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز کے اندر قرآن شروع کیا، اور یہ بھی آپ کو مسئلے کا پتہ ہوگا، کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو بندہ 2 پڑھے 20، 3 پڑھے 30، ایسے ہی ہوگا۔ فرمایا جو بندہ نماز میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکی عطا فرماتا ہے، 50 نیکی۔ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز میں اللہ کا قرآن پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ پڑھیا کرو، ایک قل ہو اللہ احد ہر رکعت نہیں پڑھنی چاہیے تھی، مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ساتھی کہہ رہے تھے بھئی کوئی نماز کو ترتیب کے ساتھ چند جمعوں پر شروع کرو، میں نے ان سے کہا تھا انشاءاللہ عید کے بعد شروع کریں گے، میری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ ان قریب اس کو سٹارٹ کریں، تاکہ ہم نماز کے اندر بس وہ جری اسانو بچپن محلے دی کہ عورت یاد کرائی ہے یا اماں جی یاد کرائی ہے یا قاری صاحب نے یاد کرائی وہی یاد ہے، اسانو نہیں پتہ باقی کیا ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش یہ رہے گی کہ قربانی سے پہلے ہم یہ موضوع مکمل کریں نماز والا، تاکہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے۔ کرنی چاہیے نا جی، ڈیلی بندہ 5 دفعہ نماز پڑھتا ہو، پتہ نہ ہو میں رب کو کیا کہہ رہا ہوں، رب مجھے کیا کہہ رہے، پڑھے دا کیا فائدہ؟ قرآن پڑھتے ہیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا اللہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، 26واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الاحقاف۔ اب توجہ سے قرآن کی تاثیر ذرا سننا، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ وجہ سورت کا نام سورت الاحقاف اور آیت نمبر 29، سورت الاحقاف آیت نمبر 29، گھروں میں ترجمہ دیکھ لینا، یہ تقریباً آدھا رکوع ہے اسی موضوع پر۔ توجہ، فرمایا اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کا ایک ٹولہ، جنات کی ایک جماعت گھومتے پھرتے وادی نخلا پر ان کا گزر ہو رہا تھا، گزرے جا رہے تھے، اچانک ان کے کانوں میں اللہ کے نبی کی تلاوت کی آواز پہنچی۔
قرآن کی آواز پہنچی. آگے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جس وقت یستمعون القرآن، جس وقت انہوں نے قرآن سنا، فلما حضروا، تو وہ حاضر ہو گئے فوراً. قرآن سن کے بھاگ نہیں پڑے. توجہ کرنا ذرا، میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں. قرآن سن کر حاضر ہو گئے، حضروا، قرآن سننے کے لیے جمع ہو گئے. جو شخصیت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ان کے قریب آ کے قرآن سننے لگ گئے. اب کیا کیا انہوں نے؟ دو کام کیے. پہلا کام کیا کیا؟ قرآن سن کر قریب آ کے قرآن سننے لگ گئے. نمبر دو، انصتو، اور خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ قرآن کو توجہ کے ساتھ سنتے رہے اور خاموش رہے. فجر والے درس ہوندے اتھے، درس حدیث فجر والے، درس قرآن عشاء والے. توجہ کرو یار، آپ کی مسجد میں اللہ کے قرآن کا درس ہوتا ہو، چادر مونڈے تے سٹ کے ٹرنا نہیں چاہیے. بات سمجھو ذرا. بندہ ٹر پوے، مینوں تا نیند آئیے، میرا تا فلاں کام ہے، میں تا ڈرامہ پورا جا کے ویکھنا ہے، میں نے تو فلاں کام کرنا ہے. جیرا قرآن نال ایڈی لاپرواہی کرے انہاں دے دلاں تے قرآن دا اثر نہیں ہوندا. قرآن دا اثر تاں ہوندا ہے کہ بندہ اللہ دا قرآن پتہ ہووے جو درس قرآن ہون والا ہے، ٹائم کڈ کے قربانیاں کر کے بندہ اللہ دا قرآن سنے. تے جس وقت سنن دا ارادہ کر کے بیٹھ جائے، ود ادب دا لحاظ رکھ کے سندا رہے. یقین کرو جے قرآن دا اثر نہ ہوئے تے میرے گریبان چو پکڑ لینا. اجا ساڈے تے اثر کیوں نہیں ہوندا؟ حدیث دا درس ہوندا ہے تے اساں چلے جاندے ہاں، قرآن کا درس ہوتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. قرآن کا اثر بھالا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھائیوں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، قرآن کے درس کے لیے 15-20 منٹ ہو سی، 10 منٹ، اور جرا رب واسطے، رب کے قرآن کے لیے 10 منٹ بھی نہ نکال سکے، وہ بندہ کیسے اپنی زندگی آخرت والی کو کامیاب بنا سکتا ہے؟ کاروبار کے لیے 24 گھنٹے تک ہم دے دیتے ہیں، صبح سے غروب تک پورا دن دکان کو دیا، پورا دن کاروبار کو دیا، پورا دن جاب کو دیا، پورا دن زمینوں کو دیا، پورا دن دنیا کے کام دھندوں کو دیا، تے منگے صرف 10 منٹ، تے او 10 منٹ بھی بندہ نہ دے سکے تے دنیا دار بن کے راوے. دسو او بالا کیویں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اس واسطے یاد رکھو قرآن کا اثر ہمارے اوپر. رمضان گزر گیا، اثر کوئی نہیں ہوا. پہلے چھلے مچھے تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں. پہلے جھوٹ بولتے تھے، آج بھی جھوٹ بولتے ہیں. پہلے لوگوں کا حق کھاتے تھے، آج بھی کھا رہے ہیں. پہلے ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. پڑھے نہ پڑھے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہے جب رمضان کے پہلے اور رمضان کے بعد والی زندگی میں فرق نظر آ جائے، تاں پتہ لگ سی نا بھئی اس رمضان گزارا ہے. اللہ توجہ جی. فرمایا فلما حضروا، وہ جمع ہو گئے. جس وقت جمع ہو گئے اللہ کے نبی کے قریب حاضر ہو گئے. انصتو، جمع ہو کر اللہ کے
قرآن کا ادب کیا، انصتو چپ ہو کر قرآن توجہ سے سننے لگ گئے۔ اللہ پاک نے کیا کیا، جو بندہ قرآن سننے آ جائے پھر قرآن کا ادب کرتے ہوئے قرآن کو توجہ سے سن لے تو میں نے دعویٰ کیا ہے قرآن ضرور اثر کرتا ہے۔ کافر ہو اس پر بھی اثر ہوتا ہے، مسلمان ہو اس پر بھی اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ کوئی اور مخلوق ہو اس پر بھی اللہ کے قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ سورۃ الاحقاف 29 نمبر کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت ان جنوں کی جماعت نے اللہ کا قرآن توجہ سے سنا، اثر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی تلاوت مکمل کی، کام جب پورا ہو گیا تو جتنے بھی جنات تھے، جتنا بھی وفد اور جماعتوں کا نفر تھا، وہ سارے کے سارے فوراً مسلمان ہو گئے، فوراً مسلمان ہو کر اپنی قوم والوں کے پاس گئے اور ان کو بھی قرآن کی دعوت دینے لگ گئے۔ اے ہوندی قرآن دا اثر، کوئی جن سن لوے تا او بھی ایمان لے آندے۔ شرط ہے دل نال بندہ سن لے، شرط یہ ہے کہ بندہ ادب کے ساتھ سن لے۔ اس واسطے میں ریکویسٹ کروں گا آپ ساتھیوں سے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے سپیڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں تے پارا پورا پڑھ نہیں پڑھنا ہے، اور نہ پڑھ تو پارا ایک رکوع پڑھ لے پر مزے لے لے کر پڑھ، ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھ کہ یہ سوچ کے پڑھ اتھے میرا رب مینو آکھ کیری گل رہے ہے، اتھے میرا رب مینو کیری گل دا حکم دے رہے ہے، اتھے میرا رب مینو کیری گل تو منع کر رہے ہے۔ انہیں رکوع پڑھ لے تے سمجھ کے پڑھ لے، جے وقت اثر نہ ہوئے تو عزیر حاضر ہے، اس کے گریبان سے پکڑ کے گلی میں گھسیٹے دینا، اللہ کی قسم اف بھی نہیں کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کی قسم قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو نہیں سکتا۔ کل سمجھ آئیے؟ آؤ جی آگے لمبی تقریر ہے۔ پھر جنات اپنی قوم والوں کے پاس گئے اور انہوں نے تقریر کی، مبلغ بن گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، قوم والوں کی طرف گئے تو قوم کو ڈرانے لگ گئے، بھئی اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ بڑی تفصیل ہے، بہرحال میں نے اشارہ کر دیا، قرآن کی تاثیر ہے۔ دوسری ایک اور مثال، ایک قرآن سے مثال دے دی، ایک حدیث سے، پھر ٹائم پورا ہو جائے گا جی۔ اللہ خطاب کا بیٹا عمر نام ہے، مکے کے دو بہادر، ایک کا نام عمر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ عمر عمر بن حشام ہے، عمر بن خطاب ہے۔ عمر وہ ہے جس کا نام میرے نبی نے ابو جہل رکھ دیا، اس کا نام اصل تھا اپنا عمر بن حشام، ٹھیک ہے۔ اور عمر بن خطاب ہے، اس کا لقب میرے نبی نے فاروق رکھ دیا۔ ابو جہل اس کا لقب جاہلوں کا ابا، جہالت کا ابا، اور ادھر نام ہے فاروق۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، نام ملا۔ اور ذرا ڈیٹیل سنو شارٹ کٹ میں۔ گھر سے نکلا، تلوار نکالی ہوئی ہے، جا رہا ہے کہاں؟ راستے میں جاتے جاتے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ فرمانے لگے، ہیں وہ صحابی لیکن اسلام چونکہ ابتدائی دور تھا، اس وقت ایمان اسلام چھپانے کی اجازت تھی،
ٹھیک ہے. خیر گھر سے نکلا, حضرت نعیم مل گئے, فرمانے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یار ایک جب سے محمد نامی شخص نے صلی اللہ محمد, اس نے تو بے ادبی سے کہا نا بھئی یہ جو محمد نامی شخص ہے جب سے یہ آیا ہے اس نے آگ کے دراڑیں ڈال دی ہیں, باپ بیٹا جدا جدا, بھائی بھائی سے جدا جدا, دادا پوتا جدا جدا, خاندان ٹکڑے ٹکڑے ڈیوائیڈ ہو گئے. میں چاہتا ہوں یار اس کا کام تمام کر دوں, اسے مٹا دوں, اسے ختم کر دوں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, نہ یہ رہے گا نہ اس کا دین رہے گا نہ انتشار رہے گا. کیوں؟ گل سمجھو ذرا, بات سمجھو ذرا. ادھا مطلب یہ ہویا ایک کافران دی سوچے کہ حق والے انتشار پھیلیں دن, ایک کافران دی سوچے یاد رکھو حق والے کبھی انتشار نہیں, حق اور امن کے دائی ہوتے ہیں, حق والے امن کے دائی ہوتے ہیں, حق نال انتشار نہیں پھیلدا. ہاں یہ بہت زیادہ جو باغی ہو وہ تو ٹکر لے لیتا ہے, لیکن معتدل بندہ فوراً حق کو قبول کر لیتا ہے. اور یاد رکھو کئی لوگ کہتے ہیں قرآن بیان نہ کیا کرو انتشار پھیلتا ہے, معاذ اللہ. سنا ہوگا آپ نے یار یہ مسئلے نہ کیتے کرو اس نال اختلاف پھیلتا ہے, لعنت ہے اس جملے پر جو کہے قرآن سے اختلاف پھیلتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا, توجہ سے سنیں جی, امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے امت کے ابتدائی طبقے کے لیے اصلاح کے لیے جو چیز چنی ہے آخری امت کے حصے کے لیے اصلاح کے لیے وہی چیز چنی جائے گی. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ امام مالک فرماتے ہیں امت دے ابتدائی طبقے واسطے اللہ نے جیری شے دا انتخاب کیتا ہے او قرآن ہے. قرآن نال اصلاح ہو سکتی ہے تا امت دا آخری طبقہ او دی بھی اصلاح قرآن تو بغیر ممکن نہیں. جیرے بھی نصاب لیا, جو بھی نصاب لیا انہاں نصابہ نال کچھ نہیں ہو بندا. چند مہینے پہلے کی بات ہے, مجھے ادھر ہی پرچی آئی, کہتا ہے جی پرچی میں مجھے نہیں پتہ کس نے لکھی تھی, کہتا ہے جی نماز کے فوراً بعد درس قرآن شروع کر لینے سے نماز میں جو ہے خلل آتا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے. میں نے تو اس کو موقع کے حساب سے جواب دے دیا جو میں نے دیا, آپ بھی تھے اس وقت, لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا بھئی یہ اور تکلیف تھی. بعد میں مجھے پتہ چلا بھئی درس قرآن سے چڑ تھی, ٹھیک ہے, وہ بعد میں پتہ چلا. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا اللہ معاف کرے یار, جی حالات ہوں درس قرآن سے تکلیف تھی. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. خیر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو وہ عمر بن خطاب کہنے لگے میں ان کو ختم کرنے جا رہا ہوں. حضرت نعیم نے سوچا اگر جس طرح یہ جذبات میں جا رہا ہے جا کر اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا دے بہت بڑا گھاٹا اور نقصان کا سودا ہوگا. انہوں نے رخ موڑا عمر بن خطاب کا, فرمانے لگے یار اڈے بات دے اندر جاویں, ادھر بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر میں تو جھانک کے دیکھ, تیری بہن بھی مسلمان ہے, تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہے, پہلے گھر میں تو جا کے جھانک, بعد میں ان کو کہنا. ان کے جذبات ابھرے ہوئے تھے, وہ تو ٹاسک لے کر جا رہے تھے, فوراً اپنا رخ موڑا, بہنوئی کے دروازے پہ گئے, دروازے کے قریب گئے تو آواز اندر سے اسی قرآن کی آ رہی تھی جو محمد الرسول اللہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا.
کتنے مبارک تھے وہ لوگ. جملہ سنیے گا ذرا, ہو سکتا ہے دل پہ اثر ہو جائے, ہو سکتا ہے تبدیلی آ جائے. تبدیلی تو گزر گیا ہے لیکن بہرحال مت آ جائے تبدیلی. اللہ, اثر ہو سکتا ہے ہو جائے. کتنے مبارک تھے وہ گھر کہ جس وقت ان کے گھروں سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی, اور دوسرے ہم میں کہ مسجد میں بھی ہماری جیبوں سے کنجروں کی آوازیں آتی ہیں. بات غلط تو نہیں کہہ رہا میں, مر جانے کا مقام ہے. اللہ کے گھر میں آ کر بھی موبائل آف نہیں کیا, سائلنٹ نہیں کیا. بہتر تو تھا گھر رکھ کے آ جاتا, لانا بھی تھا تو اس کا حل نکال کے لاتا. ایک وہ دور تھا لوگوں کے گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی, اور دوسرا آج کا دور ہے تیری میری جیب سے بے حیاؤں کی آوازیں اور ان کی ٹیونیں اور دھنیں آتی ہیں گانوں کی. اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کا واسطہ ہے بچ جاؤ, مسجد میں آؤ, سائلنٹ کرو, آف کرو, تاکہ رب کے گھر کا تقدس پامال نہ ہو, رب کے گھر کی بے ادبی نہ ہو جائے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے, بچپن میں کسی سے قرآن نیچے گر پڑتا بچے سے, کہہ ڈھا پویا, سپارہ تلے ڈھا جا پویا یا قرآن تلے ڈھا پویا, صدقہ کریں دیں ان شاہ ونڈے دیں کہ نہیں, ونڈے دیں سے نا شہیاں. کیوں یار میرے کو غلطی ہو گئی, بے ادبی ہو گئی قرآن کی. اتنا ادب ہوا کرتا تھا, آج اسی رب کے گھر میں رب کا قرآن ہے گرا, اس کا ادب یعنی پامال ہوا, صدقہ کر رہا ہے. آج اسی رب کے گھر میں آ کے کنجروں کی ٹیونیں بج رہی ہیں. ٹس سے مسی نہیں ہے مسلمان. میں کیا کہوں, مسلمان کا ضمیر مر گیا, مسلمان بے حس ہو گیا, اللہ کا حیا نہ رہا, اللہ کے گھر کا لحاظ نہ رہا. وہ ایک شعر ہے, مجھے اتنے شعر آتے نہیں ہیں. تمدن میں ہو, ایسے ہی بہرحال رہنے دو جی, مجھے پورا نہیں آئے گا, مزہ نہیں آئے گا. بہرحال مطلب یہ ہے بھائی ساری آتاں کافراں لیاں تے نہ بندہ آکھے بھائی میں مسلمان ہاں, اے ڈھک دی نہیں گال. کروی بات نہیں کہہ دی میں نے. اللہ, بہن ہوئی کے دروازے پہ گئے, دروازہ کھٹکایا, اندر وہ سمجھ گئے کہ عمر آ گیا. ان کو نا ایک اور شخص تھا حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے, سکھا رہے تھے. انہوں نے حضرت خبیب بن ارت کو بھی چھپا دیا. قرآن کا جو مصحف یا ٹکڑا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا, کاغذ یا گتا یا چمڑا, اسے بھی چھپا دیا. دروازہ کھولا, حضرت عمر اندر داخل ہوئے, فرمانے لگے ماذا قرأتما, کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ انہوں نے آگے ہیلا بہانہ کیا, عمر ساری چیز سن چکے تھے. انہوں نے پکڑا بہنوئی کو, پکڑ کے مارنا شروع کیا, مار مار کے لہولہان کر دیا. بہن آگے بڑھی اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے. عمر نے اپنی بہن کو پکڑ لیا, بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا. بہن جب مار کھا رہی ہے, ایک دفعہ گرج کر آگے سے اپنے بھائی کو کہتی ہے, او عمر, جس خطاب کا بیٹا تو ہے اسی خطاب کی بیٹی میں ہوں. اگر تو خطاب کا بیٹا ہو کر کفر نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کی قسم ہے خطاب کی بیٹی ہو کر میں محمد کا سچا دین بھی نہیں چھوڑ سکتی. یہ ایمان تھا. خیر, حضرت عمر کو چوٹ لگی ہیں, عورت ذات ہو کر مجھے یوں کہے, فوراً تھم گئے. کہنے لگے وہ تو دکھاؤ جس کو پڑھ کر تم اس کے دیوانے ہو گئے. کیا پڑھ رہے تھے, دکھاؤ تو صحیح.
فوراً حضرت فاطمہ نام ہے ان کا، وہ ٹکڑا اٹھایا عمر کے سامنے کیا۔ عمر پڑھا لکھا آدمی تھا دنیاوی اعتبار سے، فوراً دیکھا، کہنے لگا مجھے دو۔ فاطمہ کہتی ہے پہلے غسل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مشرک ہمیشہ ناپاک ہوتا ہے، مشرک ناپاک ہوتا ہے، تو جیرا ناپاک ہوئے او دے پیچھے نماز نہ وہ مسئلہ تو نہیں کیتا، ہاں جیرا مشرک ہوئے او دے پیچھے نماز نہیں ہوندی۔ میرے کپڑے ہیں، میری بیک سائیڈ پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، مصلی پہ کھڑا ہوں، پچھلے لوگوں نے دیکھ لیا نجاست ناپاکی لگی ہوئی ہے، فوراً میرے کندھے سے ہلا کے کہیں گے جناب شاہ صاحب پہلے کپڑے پاک کرو، تواڈے پیچھے نماز نہیں تھی دی۔ میں کہا یار چھوڑ انہاں گلن ہوئے، ساڈا اللہ نال تعلق کے پڑھو، کوئی پڑھے گا؟ اتنی سی نجاست لگی ہو، بندہ نماز نہیں پڑھتا پیچھے، جتنے بڑا مولوی کھڑا ہو آگے، بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو جو سارا سالم مشرک ہو، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، او ایمان والو سنو، یہ جو مشرک ہوتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے۔ ایک دوسری قرات ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا، انما المشرکون نجس، نجس ناپاک ہوتا ہے، نجس ناپاکی ہوتا ہے، فرق ہے تھوڑا سا۔ یہ کپڑا ہے، اس پہ ناپاکی لگ گئی، دھو گے ناپاکی دھل جائے گی، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس کپڑے کو پہلے کہیں گے ناپاک تھا اب پاک ہو گیا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن پاخانہ پڑا ہے، آپ پاخانے کو دھونے لگ جاؤ، پاخانہ کبھی پاک ہوگا؟ وہ تو ہے ہی ناپاکی، ناپاکی کب پاک ہوگی بھائی؟ کتے کو دھونے لگ جاؤ پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن بکری پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، دھوو گے تو پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مشرک جب تک مشرک ہے وہ سالم ناپاک ہے، موحد ہوگا توحید کے پانی سے دھو گے تو تب جا کے پاک ہوگا۔ چلو جی آگے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، فوراً واپس آئے، بہن نے وہ کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا، عمر نے پڑھا اللہ کا قرآن، توجہ سے یار، ایڈے ذوق نال، ایڈی کوشش کر کے، نہا کے پاک ہو کر، ادب کرتے ہوئے عمر نے اللہ کا قرآن پڑھا۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں ابتدا سے لے کر اب تک دعویٰ کیا کر رہا ہوں، قرآن کو اگر سچے دل سے ادب کے ساتھ کوئی پڑھے تو قرآن ضرور اثر کرتا ہے۔ میں نے مثال سنائی آپ کو پہلے قرآن کے ذریعے سے، اب حدیث کی مثال سنا رہا ہوں قرآن کی تاثیر پر۔ حضرت عمر نے اللہ کا قرآن شروع کیا، اور کیا سورت ہے؟ سورت طٰہٰ ہے، ابتدائی آیتیں ہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔
کہتے ہیں عمر بڑھتے جا رہے ہیں، آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، بندے کے آنسو تب نکلتے ہیں جب دل پگھلتا ہے۔ قرآن کی وجہ سے دل پگھلا، دل پر اثر ہوا، عمر بن خطاب کے آنسو ٹپ ٹپ جاری ہو گئے۔ یہ تلاوت کرنے کے بعد اپنی بہن سے کہتے ہیں، او میری بہنا مہربانی کر مجھے بھی اسی کا غلام بنا جن کے تم غلام ہو۔ حضرت کی بہن کہتی ہے، فاطمہ کہتی ہے، بھائیا میں ابھی نئی نئی مسلمان ہوں، پورے طریقے کا مجھے بھی علم نہیں ہے۔ وہ دلارا کائنات کا سردار، اللہ کا نمائندہ خاص، آمنہ کا لال، در یتیم، محمد عتیم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ سلامت بیٹھے ہیں، صفا پہاڑی کے ساتھ چلے جاؤ اور وہاں حضرت ارقم کا مکان ہے، اس میں وہ موجود ہے، چلے جاؤ اور جا کر محمد سے یہ سارا فیض تم بھی حاصل کر لو۔ چلے، پہلے نکلے ہوئے تھے رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے، اب بہن کے گھر سے نکلے ہیں خود فدا ہونے کے لیے۔ پہلے ان کو ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے، اب خود ختم ہونے جا رہے ہیں، بھئی ساریاں دشمنیاں ختم جا رہے ہیں۔ ارقم رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکایا، صحابہ کرام 39 کی تعداد میں 39 صحابی مسلمان ہو چکے تھے اس وقت تک، چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی یار 1-2 منٹ اوپر ہو گئے، میں بات پوری کر لوں، بس ادھر ہی سمیٹتا ہوں بات کو، ویسے لیٹ ہونی نہیں چاہیے، بس 1-2 منٹ۔ دروازہ کھٹکایا، صحابہ نے دروازے کی سوراخ سے دیکھا عمر ہے، تلوار اسی طرح لٹکی ہوئی ہے گلے میں، نیام میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا، جناب عمر آیا ہے، تلوار بھی اس کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک موحد کا عقیدہ سنو، اللہ کی قسم میرا ایمان ہے سارے موحدوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے بہادر اور شجاع جمع کر لو، اللہ کے نبی کی بہادری کا کوئی بھی مقابل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھول دو دروازہ، اندر آیا عمر، جو ہی اندر آیا اللہ کے پاک پیغمبر نے عمر کے گریبان سے پکڑا۔ آپ ذرا سوچو، جس کی بہادری پورے علاقے میں مشہور ہو، وہ تلوار لے کر دشمن بھی ہو تلوار لے کر اندر آ جائے اور بندہ جا کے اسی کے گریبان سے پکڑ لے، ہے تو بڑی اوکھی بات نا۔ خیر اللہ کے نبی چونکہ شجاع دلیر تھے، پکڑا گریبان سے، ایک سوال کیا، او عمر کب تک محمد رسول اللہ کا دشمن بن کے رہے گا؟ عمر کہتا ہے جناب آج میں حاضر ہوں، دشمن بننے کے لیے نہیں، ہمیشہ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ جو ہوئی اس نے کہا، کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیشہ کا غلام بننے آیا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، کٹ تو سکتا ہوں، مر تو سکتا ہوں، پر تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی نے کلمہ شہادت پڑھایا، عمر نے کلمہ پڑھا، جس وقت کلمہ مکمل ہوا 38-39 کی تعداد میں جتنے بھی صحابہ کھڑے تھے انہوں نے خوشی میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، نعرہ بلند ہوا،
مکے میں کوہرام مچ گیا، مسلمانوں میں یہ کرنٹ کہاں سے آ گیا، مسلمانوں میں اتنی انرجی اور توانائی کہاں سے آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نماز کا ٹائم ہونے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا صفیں سیدھی کرو۔ عمر کہتا ہے یا رسول اللہ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے اللہ کی عبادت کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کا گھر قریب کھڑا ہے بیت اللہ شریف، اور آپ ادھر صفا پہاڑی اور بیت اللہ کا کتنا فاصلہ ہے بھائی، یہ اور وہ سامنے والی دکان کلیار مارکیٹ یہ اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی فاصلہ ہوگا، کیوں جی عائشہ؟ تو یہ اور ادھر بیت اللہ، آپ اندر مکان میں عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے سجن جو ہمیں نہیں کرنے دیتے وہاں پر عبادت۔ حضرت عمر کہتا ہے یا رسول اللہ اگر عمر اسلام قبول کر لے اور آپ اور ہم پھر بھی چھپ کر باتیں کریں، پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ وقت عمر تک کے فائدہ اسلام چاہتا یا رسول اللہ، نہیں چلیے نا بیت اللہ میں عبادت کریں گے، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت، ہاں اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت، یہ نہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہو بندہ گھر نمازیں پڑھتا رہے، یہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ مسجد کی آذان سنے اور مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، گھر میں پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث دکھا سکتا ہوں جناب، ہاں ہم کہتے رہے بھائی ایسا گھر پڑھ کے دیے، میرا نبی فرماتا ہے گھر نہیں ہوگی۔ اس واسطے اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت یہ ضروری ہے نا۔ حضرت عمر چلے، اللہ کے نبی بھی چلے، ساتھ اور صحابہ بھی چلے، میں شارٹ کٹ کروں۔ حضرت عمر گئے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکایا، ابو جہل سے فرمانے لگے تمہیں شوق ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرانے کا؟ بڑی بات ہے، سنو ذرا، تمہیں شوق ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرانے کا؟ تمہیں شوق ہے اپنے بچوں کو یتیم کرانے کا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اگر تمہیں بڑا شوق ہے نا تو آج آ محمد اور محمد کے صحابہ کا راستہ روک کے دکھا ذرا، تیری بیوی کو بیوہ نہ کر دوں تو مجھے عمر نہ کہنا، تیرے بچوں کو یتیم نہ کر دوں مجھے عمر نہ کہنا۔ دوسرے تیسرے جو بڑیرے وڈیرے تھے مکے کے، ان کے دروازے کھٹکا کے للکار کے بولا عمر کہ بھائی اگر کسی کو شوق ہو اپنی بیویوں کو بیوہ کرانے کا، آئے آ کر آج مسلمانوں کا راستہ روک کے دیکھے۔ بھائی بات تھوڑا سا ٹائم لیٹ ہو گیا، بہرحال جو میں کہنا چاہتا تھا ابتدا میں تمہیداً کہ بھائی اللہ کے قرآن کی ایک تاثیر ہے، اللہ کے قرآن کا ایک اثر ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی اللہ کے قرآن کو توجہ سے پڑھے، اللہ کے قرآن کو توجہ سے سنے، اور اللہ کا قرآن اس پر ضرور اثر کرتا ہے، اس کی دل میں عجیب انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس بھی ہے اور قابل فکر بات بھی ہے کہ ہم نے تو کئی دفعہ قرآن کی تلاوت مکمل کر کے کئی ختم کر لیے، کیتے ان کے کوئی نا، رمضان میں ایک دو ختم جو نیک لوگ ہیں وہ دو تین بھی کر لیتے ہیں، کوئی ایک کر لیتے ہیں، ایک اکثر لوگ کرتے ہیں ختم، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پورا سال بھی پڑھتے سنتے ہیں، لیکن تیرے میرے اوپر اثر کیوں نہیں ہوا؟ تیرے میرے اندر انقلاب بپا کیوں نہیں ہوا؟ معاذ اللہ قرآن غلط ہے؟ قرآن غلط نہیں ہے، تیرے میرے پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آج صرف اور صرف دعوت فکر اسی بات کی ہے کہ بھائی ہم قرآن بے شک تھوڑا پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، مزے لے لے کر پڑھیں، پھر دیکھیں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ کوشش کرو گے نا انشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق نصیب۔